اچھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں نا قربانی کا ذکر کیا ہے، جو قربانی کی فضیلت. سب سے پہلے سورہ کوثر سب کو آتی ہے نا، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر. اللہ نے کہا کہ آپ نماز پڑھ اور قربانی کریں. یہاں سے دو مسئلے، ایک کہ قربانی نماز سے پہلے نہیں ہوتی. شہروں میں جہاں عید کی نماز ہو رہی ہو وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، قربانی کرنا جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کچھ لوگ آئے مدینہ میں، یا رسول اللہ ہم نے فجر کے بعد ہی قربانی کر دی ہے، تو آپ نے کہا نہیں، آپ کی قربانی نہیں. دیہات میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں عید کے دن فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تقریباً ہر گاؤں میں ہر جگہ عید ہوتی ہے. اصول کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کا فصلی لربک کا پہلے رب کے لیے نماز پڑھے، وانحر اس کے بعد قربانی کریں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کب کرنی ہے؟ پہلے دن عید کے بعد، عید کے بعد پہلے دن. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا مسلسل کر سکتے ہیں، دوسرے دن تو فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں. رات کو بھی قربانی شرعاً کوئی حرج ہاں آپ کو یا آپ کی جان کو یا جانور کو نقصان کا خطرہ نہ ہو، لائٹ اچھی ہو، لائٹ کیا ہو اچھی، تو رات کو بھی قربانی کی جا سکتی، شرعاً کوئی حرج کوئی نہیں ہے، لیکن دن کو قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہے. تو سب سے پہلے اللہ نے کہا فصلی، یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو بندہ قربانی کر کے اتنا خرچہ کرتا ہے وہ نمازی بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور قربانی کے لیے سب سے بڑا جانور لے لیا. ٹھیک ہے جی، پھر بھی قربانی تو ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. قربانی کرنے والے کو کیا ہونا چاہیے؟ نمازی بھی. ہاں، ایک اور قربانی بھی دینی کہ اپنی انا کو قربان کر دینا اللہ کی راہ میں. سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانا ہے. قربانی کرنے والا نمازی ہو نا تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اجر کو دوبالا کر دیتے ہیں.